قسم کی ہے. عبادت یا تو فرض ہوگی, عبادت یا تو واجب ہوگی, عبادت یا تو نفل ہوگی. نفل یہ عام ہے, نفل میں سنت بھی آئے گی, خاص سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو یا عام نفل ہو. لفظ نفل یہ عام ہے, اس میں تمام آئیں گے. تو گویا کہ عبادت کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی ہے, فرض, واجب اور نفل. ظاہر سی بات ہے یہ عبادات یہ جڑ نہیں ہے, عبادات شاخیں ہیں, عبادات یہ جو ہے شاخیں ہیں. گویا کہ عبادات یہ فرع ہے, اصل نہیں ہے. عبادات جس طریقے سے درخت کے لیے جڑ کا ہونا مضبوط ضروری ہے, جب جڑ مضبوط ہوگی تبھی شاخیں نکلیں گی, اسی طریقے سے عبادت کوئی بھی لیں, فرض لیں, واجب لے لیں, نفل لے لیں, عبادات جو ایک فرع ہے, عبادات ایک شاخیں ہیں جو میں نے عبادتیں بتائیں, ان عبادات کے لیے بھی ایک جڑ ہے, وہ جڑ ہے ایمان. ایمان, سبحان اللہ, جڑ ہے ایمان. آپ واجب بھی پڑھتے ہیں لیکن جڑ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نماز قبول نہیں, کیونکہ جب جڑ نہیں ہے آپ زندگی بھر شاخوں کو پانی دیتے رہے. جس طریقے سے درخت کی اگر جڑ ختم ہو, شاخوں کو زندگی بھر پانی دیتے رہے, شاخیں جو ہے پھل نہیں دے گی. اسی طریقے سے عبادات یہ شاخیں ہیں, یہ فرع ہے, اس کی اصل ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبادت ہے کس چیز کا نام؟ عبادت تو میں نے بتا دیا, لیکن عبادت کی جڑ ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان نماز ہے؟ نہیں. کیا ایمان روزہ ہے؟ نہیں. کیا ایمان نفل ہے؟ نہیں. کیا ایمان قرآن کی تلاوت ہے؟ نہیں. آپ مجھے بتاؤ, نماز کا حکم کسے دیتے ہو؟ مسلمان کو. نماز کا حکم کسے دیتے ہو؟ مسلمان کو. روزے کا حکم مسلمان کو. قرآن کی تلاوت کا حکم مسلمان کو. جو ایمان نہیں لایا اس کو آپ نماز کا حکم دیں گے؟ نہیں. جو ایمان نہیں لایا اس کو نماز کا حکم دیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کہیں گے ہم اس کو نماز کیوں کہیں گے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو پہلے تو ایمان ہے, بعد میں نماز ہے. تو سمجھ میں آ گیا, نماز پہلے نہیں, کیا بات, نماز بعد میں ہے. روزہ پہلے نہیں, روزہ بعد میں ہے. نفل پہلے نہیں, نفل بعد میں ہے. پہلے ہے ایمان. جو شخص ایمان نہیں لایا اس کو آپ نماز کے لیے نہیں کہتے, اس کو روزے کے لیے نہیں کہتے, اس کو نفل کے لیے نہیں کہتے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ایمان نہیں, اس لیے اس کو نماز کے لیے نہیں کہیں گے. تو سمجھ میں گئے, نماز بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفل بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے. قرآن کی تلاوت بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایمان جڑ ہے. ایمان جڑ ہے. اگر جڑ نہیں ہوگی تو شاخیں پھل دیں گی نہیں, شاخیں سبزار دیں گی. تو سمجھ میں آ گئے, نمازیں چاہے فرض ہو, واجب ہو, نفل ہو, یہ کیا ہے؟ شاخیں ہیں. یہ کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان کیا ہے؟ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا ہے, کیا بات ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان نام ہے محبت رسول. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان نام ہے ادب رسول. واہ, سبحان اللہ. ایمان نام ہے احترام رسول کا. گویا کہ اگر آپ کے دل میں محبت نبی ہے, ادب نبی ہے, احترام نبی ہے, تو آپ کی نماز قابل قبول, آپ کا روزہ قابل قبول. اب میں نے دعویٰ کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نہیں بول رہے آپ. ایمان کیا ہے؟ محبت رسول. یہ میرے سامنے قرآن ہے, یہ میرے سامنے قرآن ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اپنے دعوے کی دلیل قرآن سے دوں گا. الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں, حافظ صاحب یہاں بیٹھے بھی ہیں, حافظ شفیع صاحب بھی ہیں, حافظ احمد دین صاحب بھی ہیں, حافظ شبیر صاحب بھی ہیں, محترم مولانا علی صاحب بھی ہیں. میں غلطی کرتا یہ بتا دیتے, لیکن میں نے قرآن منگوا کے اس لیے تاکہ پتہ لگے مفتی صاحب نے جو بتایا ہے وہ قرآن سے بتایا, اور وہ قرآن میں. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ میرے سامنے پارہ 26 ہے, سورہ حجرات ہے. اللہ فرماتا ہے, سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سبحان اللہ لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند. یعنی جب تم حضور کے بارگاہ میں بیٹھے ہو، حضور کے سامنے بیٹھے ہو، حضور کے سامنے جب بات کرنے کی باری آئے تو جو حضور کی آواز ہے، اے صحابہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا. تو آواز اگر بلند ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی. ایک باپ ہوتا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو کہا جاتا ہے باپ کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے ہیں. کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بے ادبی ہے. بے ادبی ہے. یہاں پر بارگاہ نبی کی، مجلس نبی کی، بارگاہ نبی کی، اور ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کے سامنے جب بات کرو آپس میں اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہاری بے ادبی ہوگی، اور جب بے ادبی ہوگی ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی اگر تم نے آواز کو بلند کر کے نبی کی بے ادبی کی، نبی کی گستاخی کی، تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. عمل کیا ہے؟ نماز ہے. عمل کیا ہے؟ روزہ ہے. عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. یہ تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. کس سے برباد ہو جائیں گے؟ نبی کی بے ادبی سے. تو سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے ہم اس کو گنہگار کہیں گے، بے ایمان نہیں کہیں گے. بے شک اس کو ہم بے نماز ایمان نہیں کہیں گے. کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے ہم اس کو گنہگار کہیں گے، بے ایمان نہیں کہیں گے. کوئی اور عبادت چھوڑتا ہے ہم اس کو گنہگار کہیں گے، بے ایمان نہیں کہیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے اگر تم یہ عبادتیں چھوڑو گے تو مومن رہو گے، گنہگار ہوگے. لیکن اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو تم بے ایمان ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیونکہ عمل برباد ہوتے ہیں. نماز چھوڑنے سے عمل برباد نہیں، روزے چھوڑنے سے عمل برباد نہیں، دوسرے اعمال چھوڑنے سے عمل برباد نہیں. عمل برباد ہوتے ہیں جبکہ ایمان نکل جائے. تو سمجھ میں آ گیا نبی کا ادب ہی تو ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہو گئی ایک آیت، جس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کے ادب اور نبی کے بے ادبی میں فیصلہ کیا. اگر تم نے نبی کا ادب کیا تو تم مومن رہو گے، نبی کی بے ادبی کی ان تحبط اعمالکم، تم بے ایمان ہو کر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گیا. نام ہے محبت رسول. نام ہے محبت رسول کا، ادب رسول کا. ہمارے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، لیکن میں ایک آیت اور میں آپ کے سامنے، یہ میرے سامنے پارہ 10 ہے، سورہ توبہ ہے. اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک، ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس قرآن پاک کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب غزوہ تبوک کے اندر میرے آقا کریم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے. صحابہ کی جماعت 1000 یا 2000 میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت یہ جنگ تھی، اس جنگ میں جا رہے تھے جس جنگ کا نام تھا غزوہ تبوک. جب ہزاروں کا لشکر چل رہا ہو، وہاں آپس میں کوئی باتیں کرے تو ہمیں کیا پتا. اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپس میں کوئی دو آدمی آپس میں بات کرے، مجھے کیا پتا لگے گا کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. جب وہ 3 آدمی چل رہے تھے، پورا جماعت چل رہی تھی صحابہ کی، اور 3 آدمی اس جماعت سے تھوڑا سا ہٹ کر چل رہے تھے. اور پارہ 21 کا ایک آیت ہے الف لام میم غلبت الروم، یہ آیت نازل ہو چکی تھی. اور اس وقت جو روم تھا، جس طریقے سے اس وقت امریکہ سپریم پاور ملک ہے، اس طریقے سے روم سپریم پاور ملک تھا. اور میرے آقا کریم نے فرمایا تھا ہم ایک دن روم کو بھی فتح کر لیں گے. سبحان اللہ. اور یہ کس نے کہا تھا؟ میرے آقا کریم نے. ہم روم کو فتح کریں گے. یہ 3 آدمی چل رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. روم اور اتنا بڑا سپریم پاور ملک
मुसलमानों के पास कोई हथियार तो नहीं है, कैसे फतह करेंगे? और वो तीन आदमी आपस दो बातें कर रहे थे, एक सुन रहा था, सुन लेना इस आयत को, इस मफहूम को। तीसरा बातें नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सुन रहा था। दो आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। मोहम्मद कहता है, मोहम्मद के सहाबा कहते हैं, हम रूम जैसे सुप्रीम पावर मुल्क को फतह करेंगे। ये ऐसे खाम ख्याली है, कैसे हो सकता है? कैसे मोहम्मद या इनके सहाबा रूम और मुसलमानों के पास हथियार भी नहीं? लेकिन उनको नहीं पता था मुसलमान लड़ते मोहम्मद के नाम पे, सुभान अल्लाह, वो हुजूर के नाम पे अल्लाह, वाह। कहा था ना, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समुद्रों में भी घोड़े डालने के लिए कहेंगे, हम ये नहीं सोचे कि हम डूबेंगे, हम ये कहेंगे कहा किसने है। ये आपस में बातें कर रहे थे। जब बातें की, सुन कौन रहा था? तीन सुन रहे, तीन ही थे और कोई सुन नहीं। लेकिन गैबदार नबी को पता लग गया। आपने उन तीनों को बुलाया और कहा इधर आओ। इतने में कुरान की आयत भी नाजिल हुई। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, वला इन सअलतहु, ए महबूब अगर आप इनसे पूछोगे, तुम बातें कर रहे थे और इनने बात क्या की थी कि मोहम्मद कहते, अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, कुरान का नाम क्या कहा? मोहम्मद। या इनके सहाबा कहते हुजूर का नाम लेकर का, ये कहते हम रूम को फतह करेंगे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाया, इन साल तो इनको बुलाओगे और बुला के जब पूछोगे ना, लयक़ूलुन्ना, तो ये कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो बस ऐसे ही रास्ता काटने के लिए बातें कर रहे थे, अल्लाह, हम हकीकत में नहीं कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनसे कह दो, कुल, तुम मजाक कर रहे थे, मजाक, कुल अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह के आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हो। अल्लाह, एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया? उन्होंने बात किसकी कही थी? सिर्फ रसूलुल्लाह का, अल्लाह का नाम, कुरान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी बात कही। अल्लाह ने क्या कहा? अबिल्लाह है, अल्लाह के साथ, वो आयात ही, अल्लाह के कुरान के साथ, वो रसूल ही, उसके रसूल के साथ मजाक करते हैं। समझ में आ गया? जो अल्लाह के नबी की बेअदबी करेगा, वो कुरान कभी भी अदब है, वो अल्लाह का भी अल्लाह। ये कुरान ने कहा, उन्होंने बात अल्लाह की नहीं की, उन्होंने बात कुरान की नहीं की, बात की नबी की। अल्लाह ने कहा जो नबी का भी अदब है, वो कुरान का भी अदब है, वो अल्लाह का भी अदब है। और जो रसूल से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह का भी मुहिब है और कुरान से भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। उन्होंने ये बहाना किया, अल्लाह ने फरमाया, ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। बहाना मत बनाओ, मजाक कर रहे थे। अब आगे रब ने फरमाया, इन्नाफु अन ताइफतिन मिनकुम, इनमें से मैं एक को माफ करूंगा, नुअज़िब ताइफतन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, और दो को सजा दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्यों? ये तीन आदमी थे, दो ने गुस्ताखी की, एक सुनता रहा, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुजरिम तीनों हुए, सुनने वाला भी। समझ में आ रही है? मुजरिम तीन हुए, लेकिन अल्लाह ने उस तीसरे वाले को, जिसने जबान नहीं खोली थी, उसको माफ कर दिया और उन दो को माफ नहीं किया। वो मुजरिम है। गोया के कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह अपने नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं करता है और न वो करेगा। इसलिए इस एक को तौबा की तौफीक मिली और उन दो को तौबा की तौफीक नहीं मिली। ये दो आयत